الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، جیسا کہ آپ حضرات نے گزشتہ جمعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بارے میں تسلسل سے گزشتہ 2 جمعوں سے بیان سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی دنیا میں تشریف آوری نہیں ہوئی، اس سے پہلے انوار و برکات، خواب و الہام اور نت نئے واقعات اس عالم میں رونما ہونے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مادر بطن میں یعنی اپنے ماں کے پیٹ میں ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو اس دنیا میں تشریف آوری کے فقط 50 سال باقی ہو گئے۔ ایک عظیم انقلاب برپا پیدا ہوتا ہے، ایک عظیم طاقت کا اللہ رب العزت مظاہرہ کرتا ہے جو اس سے پہلے ان عربوں کے تعلق سے دنیا نہیں جانتی تھی۔ جب اللہ حالات لاتے ہیں کسی مظلوم پر اور وہ مظلوم اس پر ڈٹا رہتا ہے تو پھر وہ حالات اس کے لیے وہ نعمت بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ نعمت بن جاتی ہے، شہرت بن جاتی ہے۔ وہ یہ کہ جب یہ ابرہہ دیکھتا ہے، اگر آپ کے ذہن و دماغ میں ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک جنگل میں ہوئی تھی یا ایک ایسے دیہات میں ہوئی تھی جہاں پر چند مکانات تھے، تو پھر اس غلط فہمی کو آپ کو دور کر لینا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ام القریٰ میں ہوئی تھی۔ قرآن نے اس وادی مکہ کو ام القریٰ کہا ہے۔ قریٰ قریۃن کی جمع ہے۔ قریہ کہتے ہیں قصبہ کو، جنگل کو نہیں۔ قریہ کہتے ہیں قصبہ کو، جہاں پر عام طور پر تھوڑی بہت انسان کی ضروری چیزیں مل جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر قریے میں نبی کو بھیجا۔ نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا؟ انفرادی زندگی گزارنے کے لیے نہیں نا، لوگوں کے رشت و ہدایت کے لیے۔ تو لوگوں کے رشت و ہدایت کے لیے جو نبی کو بھیجیں گے اللہ رب العزت، کہاں بھیجیں گے؟ لوگوں کے درمیان، تو جہاں وہاں بھیجیں گے جہاں آبادی ہو۔ تو اس مکہ کے تعلق سے میرے رب نے ارشاد فرمایا ام القریٰ، یہ قریوں کی ماں ہے۔ یہ کیا ہے؟ مدر آف ٹاؤن، یعنی کئی ٹاؤن مل کر کیا بنتے ہیں؟ سٹی بنتا ہے۔ تو مکہ ایک سٹی تھا، ایک راجدھانی تھا، ایک کیپٹل تھا، اور ایک بہت بڑا ٹریڈ ہب تھا۔ اور وہ کس کے برکت سے قائم ہوا تھا؟ یہ ہاشم نے وہ تحریک شروع کی، پھر ان کے بیٹے عبد المطلب، ابھی عبد المطلب زندہ ہیں، انہوں نے پورے ٹریڈ کو جاری کیا، پورے تجارت کو جاری کیا، پورا منظم جال بچھا دیا۔ قریش کو بہت جو پہلے سے طاقت و قوت تھی ایک قبائلی لحاظ سے، مگر اب وہ قریش ایک قبائل کے سردار نہیں بن گئے، بلکہ اب یہ قریش پورے ملک کے عرب کے سردار بن گئے۔
تو اتنے میں ایک واقعہ یہ آتا ہے، چونکہ عبد المطلب کے اس محنت کی وجہ سے مکہ کے شہرت میں 4 چاند لگ گیا، کعبۃ اللہ کی زیارت زائرین کی تعداد بڑھنے لگی۔ تو اس بڑھتی تعداد کو دیکھ کر وہ ابرہہ نامی ایک عیسائی کو رہا نہیں گیا، وہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ اب مکہ فقط عبادت گاہ نہیں تھا، وہ ایک کاروباری ہب بھی بن گیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں پر کاروباری سلسلہ جاری ہوتا ہے وہاں لوگوں کے جھمگٹ اور لوگوں کی بھیڑ بڑھنے لگتی ہے، اور ہر طرح کے ہر ملک کے لوگ آنا جانا کرنے لگتے ہیں۔ تو اب مکہ میں کوئی بندہ آئے اور کعبۃ اللہ کی طواف نہ کرے، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، کعبۃ اللہ کی وہ طواف نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتے۔ یہ اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں، ابھی کی بات نہیں کہہ رہا، ابھی تو کسی کو الاؤڈ نہیں ہے مسلمان کے علاوہ، یہ اس وقت کی بات جو سب کو الاؤڈ تھی۔ ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہوئی ہے، تو جو کوئی بھی مکے میں جاتا تھا تجارت کے غرض سے یا کسی بھی غرض سے، اس کعبۃ اللہ کی طواف کرتا تھا، اس کا عظمت و احترام کرتا تھا۔ بلکہ عربوں کی مہمان نوازی ہی یہ تھی کہ آپ آئیں اور ہمارے کعبے کا آپ طواف کر لیں۔ جس طرح مہمان کی خواہش میزبان پورا کرتا ہے، تو میزبان کی خواہش بھی مہمان پورا کرتا ہے۔ تو یہ سب مسائل تھے۔ تو کعبۃ اللہ ایک انٹرنیشنل حیثیت اختیار کر گیا عبد المطلب کے دور میں۔ تو یہ چیز اس عیسائی بادشاہ کو دیکھا نہیں گیا کہ ایک عرب بدوؤں کے یہاں ایک چھوٹا سا گھر، اور بالکل سادہ سیدھا چوکور گھر جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بظاہر زیب و زینت نہیں ہے، جو کوئی ڈیزائن نہیں ہے اس میں، اس کے لیے لوگ پورے دنیا سے مر رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہوگا کہ ایک سینٹر ہم قائم کریں گے جو ہیرے جواہرات اور سونے سے جڑا ہو، وہ سینٹر، اور جو بہت خوبصورت دیدہ زیب ہو، جو دیکھنے میں بہت دل کو لبھائے، اور لوگ آ کر اس کی عبادت کریں۔ مطلب مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مکہ جو اتنا بڑا ٹریڈ سینٹر بنا ہے، ان کو عبادت سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ باطل کو عبادت سے، مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں رہتا، یاد رکھ لیجئے۔ مذہب پر مرنے والی ایک ہی قوم ہے، ہم ہیں اور آپ ہیں۔ باقی دنیا کے کوئی بھی باطل پہلی چیز تجارت اور کاروبار اور پیسہ دیکھتی ہے، پیسہ دے کے اپنے مذہب کو بدل دیں گے۔ مسلمانی ایک قوم ایسی ہے بھائی، اجتماعی، بہت سارے ایسے بھی ہمارے میں بھی لوگ ہیں جو تجارت کو قربان، مذہب کے آگے تجارت اور حکومت کو قربان کر دیتی ہے۔ یہ مسلمان قوم، کیونکہ ہمارے پاس اس کے فوائد آخرت سامنے ہے نا، ان کے پاس وہ سب چیزیں نہیں ہیں، جہاں ملا، جہاں چکنا وہاں جھکنا۔ تو مقصود اس ابرہہ کا یہ تھا کہ آج مکہ اتنا بڑا جو ٹریڈ سینٹر بنا ہے، اتنے مواقع ان کو حاصل ہوئے، قریش اتنی طاقتور ہو گئی ہے، اس کی وجہ ہے کعبۃ اللہ۔ اگر اس جیسے گھر کو میں اگر یہاں تعمیر کر دوں گا تو لوگ میرے یہاں بھی آنا جانا کرنے لگیں گے، اور جہاں ٹورسٹ کا آنا جانا ہونے لگے وہاں تجارت کیا ہوتا ہے؟ فروغ پانے لگتا ہے۔ یہ اس کا مقصود تھا ابرہہ کا۔ تو اس نے ایک گرجا گھر بنایا، کعبۃ اللہ سے بظاہر دیکھنے میں لاکھوں گنا اچھا، ہیرے جواہرات سونے چاندی کے ڈیزائن سے اس کو مرصع کیا، اور بہت بہترین تعمیر اس نے کروائی۔ اور اس نے یہ حکم لگایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اب اس سوکھے پٹے اور بالکل سادہ سیدھا کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر میرے اس گرجا گھر کی کیا کرے؟ وہ طواف کرے۔ اور اتنے آفرز کا اس نے اعلان کیے۔ ایک عربی جو غیرت مند تھا، اس کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ چپ کے جاتا ہے، بظاہر عبادت کے غرض سے اس گرجا میں داخل ہوتا ہے، اور پیشاب پاخانہ کر کے بھاگ آتا ہے۔ پیشاب پاخانہ کس نے کیا بات تو پتہ چل جاتی ہے، لوگ دیکھ لیتے ہیں بھائی ایک عربی تھا، رات بھر یہیں پر رہا رکنے کے ارادے سے، اور اسی نے جو پیشاب پاخانہ کر کے اس نے ہماری یہ کام کر دی۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ عرب کا ایک قافلہ وہاں موجود ہوتا ہے، حالانکہ اس کا مقصد وہ قافلہ وہاں ٹھہرا رہتا ہے یمن میں۔ اتفاق سے وہ لوگ جو ہے رات میں آگ جلاتے ہیں کھانا پکانے کے لیے اور روشنی حاصل کرنے کے لیے، ہوا چلتی ہے اور وہ آگ جو ہے کس کی طرف جا پڑتی ہے؟ گرجا گھر کی طرف وہ آگ چلی جاتی ہے، اور وہ پورے گرجا گھر کو بھسم کر دیتی ہے۔ حالانکہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا جلانے کا، یہ اتفاق سے بات ہو جاتی ہے، دو روایتیں موجود ہیں۔ لیکن کس کے خیمے سے یہ آگ اٹھا؟ عربوں کے خیمے سے آگ اٹھا، اور کمپٹیشن کس سے ہے؟ عربوں سے ہے۔ تو اسی لیے
بادشاہ یہ سمجھ گیا کہ یہ عربوں کی چال ہے، تو اس کو غصہ آیا کہ جس کعبۃ اللہ کی وجہ سے میرے اتنی قیمتی اور میرا اتنا قیمتی گھر کو، اتنا اٹریکشن گھر کو انہوں نے اس طرح بے حرمتی اور پامال کی ہمارے گرجا گھر کو، تو ہم اس کے کعبۃ اللہ کو توڑ دیں گے، زمین بوس کر دیں گے۔ اور یہ عربی ہمیں کیا کر لیں گے؟ یہ ہمارے پاس ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، ہتھیارات ہے، فوج ہے، ان کے پاس نہ تعداد ہے، نہ ان کے پاس جنگ لڑنے کے کوئی ساز و سامان ہے۔ بظاہر دیکھنے میں بھی ایک چوٹی اور ایک ہاتھی کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ تو ابرہہ اس ارادے سے چلا، یمن سے چلا مکہ کو گرانے کے لیے۔ وادی محصر جو مکہ کے تھوڑے سے فاصلے پر، وادی محصر جو منی کے قریب میں ہے، وہاں تک وہ پہنچتا ہے۔ بیچ میں کئی قبیلے، کئی لوگ مزاحمت کے لیے آئے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہاتھی کے سامنے چوٹی مقابلے میں آئے تو کیا ہوگا؟ جتنے لوگ آئے سب کو کچل ڈالا گیا۔ جب ان کا حشر اور عربوں نے دیکھا کہ بھائی اتنی بڑی بڑی قبیلوں نے ان سے مزاحمت کیا، ان سے لڑا، مگر ان کے سامنے ٹک نہیں پائے، اب ہم جائیں گے تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے، پتہ چلا پورا عرب ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت عبد المطلب نے بہت عقل مندی کا کام کیا۔ عقل مندی یہ ہے کہ آپ کسی سے لڑ سکتے ہیں، یا کم از کم کسی کے سامنے آپ ڈیفینس کر کے ٹک سکتے ہیں تو لڑیے۔ دنیا کی یہی عقل مندی ہے۔ اگر بالکل آپ ٹک نہیں سکتے کسی کے سامنے، ایسا دشمن ہے جہاں پر آپ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے آپ کی پوری نسل ختم ہو جائے گی، تو عقل مندی یہ کہ وہاں سے بھاگیے، وہاں سے ہٹیے۔ یہ عقل مند اور چالاک انسان کا کام ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو عبد المطلب نے یہ رائے دیا، پورے قبیلے کو متحد کیا، اور اس نے کہا کہ خبردار کوئی ابرہہ پر حملہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہم اس پر حملہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں نے ہمت کیا، ان کا کیا حشر ہوا ہم دیکھ چکے ہیں، ہم ٹک نہیں پائیں گے، نہ ہمارے پاس ہتھیارات ہے، اور نہ فوج ہے، اور نہ ہمارے پاس اس طرح کے ٹیکنالوجی ہے، اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ مکے کے باہر میں عبد المطلب کا 200 اونٹ چل رہا ہوتا ہے، تو جو اونٹ اور جو بھی چیزیں ان کے ہاتھوں میں آتا ہے سب کو قبضہ کر لیتا ہے۔ تو 200 اونٹ عبد المطلب کا بھی ابرہہ اپنے کیپچر میں لے لیتا ہے، اور اس کے بعد کعبہ کو ڈھانے سے پہلے عبد المطلب کو وہ بلاتا ہے کہ پہلے بات کر لیں، یہاں کے جو سردار ہیں بات کریں، کیا ہو رہا ہے، کیا کریں گے، ان کا کیا ارادہ ہے، یہ لڑیں گے، ہمارے سامنے آئیں گے، یا کوئی مصالحت کریں گے، یا خود بخود کعبہ کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ اس طرح کے لیے وہ بات کرنے آتا ہے۔ عبد المطلب بات کرنے جاتے ہیں تو عبد المطلب کی جاہ و جلال اور آپ کی عظمت، آپ لمبے تڑانگے، لمبے چوڑے، گورے چٹے انسان، عبد المطلب کی یہ شخصیت ہوتی ہے، عبد المطلب کی یہ جاہ و حشم ہوتا ہے۔ تو عبد المطلب کو وہ دیکھتے ہی ابرہہ جو ہے ٹھنڈا ہو گیا، اس کے دل میں روب پڑ گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے اپنے تخت میں تو بیٹھا نہیں سکتا ہے، البتہ خود تخت سے اٹھ جاتا ہے اور نیچے بیٹھ کر عبد المطلب سے بات کرتا ہے۔ عبد المطلب ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ آپ نے میرا 200 اونٹ لے لیا ہے، میرا 200 اونٹ آپ ہم کو دے دیجئے۔ وہ حیرانی سے دیکھتا ہے، کیا پاگل بوڑھا، میں تو دیکھ کر تو یہ سوچا کہ بہت عقل مند آدمی ہے، میں کعبۃ اللہ کو گرانے آیا ہوں، اس سلسلے میں کچھ باتیں کرے گا، تو یہ تو الٹا کیا بول رہا ہے کہ میرے جو 200 اونٹ ہے وہ دے دو۔ میں تو آپ کو بہت عقل مند سمجھا تھا، پر ویسے نکلے نہیں، آپ بچکانہ بات کر رہے ہیں، میں آپ کی پوری قوم کو تہس نہس کرنے آیا اور آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ تو بولے کہ اونٹ کا سردار میں ہوں، اونٹ کا پالنہار میں ہوں، اور اس کعبۃ اللہ کا سردار کوئی اور ہے، میرے ذمے میرے اونٹ کی حفاظت کرنا ہے، اور جو اس کا مالک ہے، جو اس کا رب ہے، اس کے ذمے وہ اس کی حفاظت کرے گا، تم کو جو کرنا ہے کر لو، میرے اونٹ مجھے دے دو۔ اتنی بات انہوں نے، سادی بات انہوں نے کہا عبد المطلب نے، اس کا بڑا اچھا اس پر روب پڑا۔ تو بہرحال عبد المطلب کے 200 اونٹ دے دیے جاتے ہیں، اپنا 200 اونٹ لے کر عبد المطلب آ جاتے ہیں، اور کعبۃ اللہ میں آ کر پوری قوم کو لے کر دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پوری قوم کو کہتے ہیں کہ پہاڑوں میں ادھر ادھر بکھر جاؤ، خبردار کوئی شخص تلوار لے کر ابرہہ کے آگے نہ نکلے، ابرہہ سے مزاحمت نہ کرے، ڈیفنس بھی نہ کرے، بس مکہ کو خالی کر دے۔
تو پورے مکہ کو، پورے ارد گرد کعبہ کے آبادی کو خالی کر دیا گیا، اور ابرہہ وہاں سے نکلنے ہی ہوتا ہے کہ اس کی جو ہاتھی ہے، اس کا جو ہاتھی ہے وہ وہاں سے آنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، وہ کعبۃ اللہ کا رخ ہی نہیں کرتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، جو کچھ بھی یعنی ایک جانور کو ہکانے کی جو تدبیریں اختیار کی جاتی ہے تمام تدبیریں فیل، پر وہ کعبۃ اللہ کا رخ نہیں۔ اگر اس کو رخ یمن کی طرف کیا جا رہا ہے تو دوڑنے چالو ہو جا رہا ہے، ملک شام کی طرف کیا جا رہا ہے تو دوڑنا چالو ہو جا رہا ہے، پر اگر اس کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کیا جا رہا ہے تو پھر وہ تیار نہیں ہو رہا ہے، اس طرح کعبۃ اللہ کی طرف جانے کو تیار نہیں ہو رہا ہے۔ اسی پس و پیشت میں اور اسی پریشانیوں میں ابرہہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سمندر کے جانب سے چڑیوں کا ایک غول آتا ہے، وہ چڑیاں اپنے چونچ میں اور اپنے پنجوں میں وہ کنکری لی ہوئی ہوتی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی کنکری ان کے سروں پر ڈالتی ہے، وہ کنکری جن کے سروں پر گرتا ہے وہ ایک آئٹم کا کام کرتا ہے، ایک ہے کہ گولی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں گولی، وہ گولی کا کام نہیں کیا، آئٹم بم کا کام کیا۔ آئٹم بم دھماکے سے اڑاتا نہیں ہے، آئٹم بم پگھلا دیتا ہے، اتنا ٹیمپریچر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ چیزیں خود بخود پگھل جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں بھاپ بن کر اڑ جاتی ہیں۔ تو وہ آئٹم بم کا کام کی، وہ کنکری جن جن کے سروں پر گرا اس کو گلا دیا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے قیمہ بنا دیا، پھٹا نہیں بلکہ جسم کو گلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ابرہہ کے سر پر بھی گرا تو چونکہ وہ بادشاہ تھا، اس کے پروٹیکٹر اور اس کے سیکیورٹیز بہت زیادہ تھے، تو اس کو بچا کر بڑی مشکل سے جو ہے اس کو بچا کر اس کو سواری پر لاد کر کے بڑی تیزی کے ساتھ اس کو لے جایا گیا۔ یمن جانے سے پہلے اس کے جسم کے جس حصے کو پکڑا جا رہا تھا وہ حصہ باہر نکل کر آ جا رہا تھا، ہاتھ کو پکڑا جا رہا، ہاتھ میں آ جا رہا ہے، پاؤں کو پکڑا جا رہا ہے، پاؤں ہاتھ میں آ جا رہا ہے، یہاں تک کہ کلیجہ باہر نکل آیا۔ اس ابرہہ کا کلیجہ باہر نکل آیا، بڑی ذلت و خوار سے وہ جو ہے بڑی ذلت و خوار سے وہ مر گیا، چونکہ یہ کھلا ہوا معجزہ تھا، یہ کھلا ہوا کرامت تھا، یہ آنکھوں سے سارے لوگوں نے دیکھا تھا، کفار نے بھی دیکھا تھا، عیسائیوں نے بھی دیکھا تھا، اور یہ ابرہہ معمولی آدمی نہیں تھا، وہ رومن ایمپائر کا ایک اہم بادشاہ تھا۔ وہ عیسائیوں کے مشورے اتنی بڑی کارروائی کرنے کے لیے جس رومن ایمپائر کے ساتھ ان عربوں کا تجارتی تعلق ہو، ان عربوں کے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے ابرہہ اپنے من سے چل پڑے۔ یمن سے یہ عقل ساتھ نہیں دیتی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ ٹکراؤ حقیقت میں رومن ایمپائر سے تھا۔ رومن ایمپائر کے ایک بادشاہ کو یہ حکم ملا تھا کہ یہ کام کرو، تاکہ یہ جو تجارت میں یہ عرب آگے بڑھ رہے ہیں ان کو مات دے کر ہم آگے بڑھیں گے تجارت میں۔ تو اب اس واقعے کی شہرت پوری دنیا میں ہو گئی، پوری دنیا میں ہو گئی۔ اللہ کے فضل سے اس وقت ہماری میڈیا نہیں تھی، ورنہ اس واقعے کو ایک الگ رنگ دے دیتی، کیونکہ خبر جو پھیلتی ہے نا نیچرل، وہ نیچرل پھیلتی ہے، اور جو میڈیا پھیلاتی ہے نا اس پہ رنگت ملا کر پھیلاتی ہے، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ۔ اللہ کا فضل تھا کہ اس وقت میڈیا نہیں تھی، تو یہ حقیقی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی کہ ابرہہ کا یہ حشر ہوا، چڑیوں کے کنکر نے ان تمام لوگوں کو نیست و نابود کر دیا، ان کو پگھلا کر، گلا کر، جلا کر، راکھ کر دیا ان چڑیوں کے کنکریوں نے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ابرہہ حق پر تھا، اور یہ مکہ کے جو کافر تھے یہ باطل پر تھے، کیونکہ یہ بت پرست تھے، یہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ کعبۃ اللہ میں 307 بتوں کو نصب کیا تھا، اور ابرہہ عیسائی تھا، اور اس وقت کا جو مذہب تھا، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں، اسلام ابھی آیا نہیں، تو اس وقت کون سا مذہب حق پر تھا؟ عیسائیت کا مذہب حق پر تھا۔ بہرحال ان مشرکین مکہ سے وہ لوگ تو بہتر تھے دین کے اعتبار سے، تو مدد تو ان کی ہونی چاہیے تھا، مگر اللہ نے مدد کن کی؟ ان کفار مکہ بت پرستوں کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت تھی، اور اس کے 50 دن کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جس دن آپ کی ولادت ہوتی ہے
آپ کی والدہ دیکھتی ہیں خواب میں، کیا دیکھتی ہیں کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلتا ہے اور بصرہ کے محل جگمگا اٹھتے ہیں، پورے ملک شام اور ملک عرب کے محل جگمگا اٹھے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر کسرا ایمپائر، جو ایک دوسرے طرف میں جو فارسیوں کا جو بہت بڑا ایمپائر تھا، وہ کسرا ایمپائر کے 14 کنگورے گر جاتے ہیں، جو 1000 سال سے جو آتش کدا، یعنی 1000 سال سے ان کی جو سب سے بڑے مندر میں جو آگ جل رہا تھا، 1000 سال سے کبھی نہیں بجھا تھا، وہ آگ 1000 سال کے بعد اچانک بجھ جاتا ہے، اچانک بجھ جاتا ہے وہ آگ۔ آئی بات سمجھ؟ سب حیران ہو جاتی، یہ کیا بات ہے، جو آگ 1000 سال سے بجھا نہیں، وہ آگ اچانک بجھ گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے کے یہ وہ واقعات ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ بارش کو بھیجنے سے پہلے اللہ رب العزت ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آمد سے پہلے اس دنیا میں بڑے بڑے انقلابات رونما ہوئے، اسی کو کہا جاتا ہے ارہاسات، اسی کو کہا جاتا ہے ارہاسات۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔